السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی بھی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، بغیر تحقیق کے، بغیر سند کے، اور بغیر اس بات کو پرکھے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں۔ لیکن کیا ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے؟ کیا کسی بھی بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنے کے کوئی اصول اور شرائط ہیں؟ کیا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں اس بارے میں کوئی رہنمائی ملتی ہے یا نہیں؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر گفتگو کریں گے۔ قرآن میں ہمیں جھوٹ بولنے اور بغیر تحقیق کے بات پھیلانے کے بارے میں سختی سے خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے، اور جب معاملہ حدیث کا ہو تو تحقیق کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ ایک اور جگہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم کسی بھی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹا منسوب کریں تو یہ گویا اللہ پر جھوٹ ماننے کے مترادف ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے تھے وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جو شخص جھوٹ کھڑ کر نبی کی طرف منسوب کرے اس کے لیے سخت وعید ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے جبکہ وہ حقیقت میں حدیث نہیں ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوگا اور اس کا انجام جہنم میں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بھی بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنا جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اب کسی بھی بات کو حدیث کہنے کا معیار، حدیث کی سند کا صحیح ہونا۔ کسی بھی بات کو حدیث قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستند سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو۔ علماء کرام نے حدیث کی جانچ پرکھ کے لیے درج ذیل اصول واضح کیے ہیں۔ سب سے پہلے سند متصل ہو، یعنی راویوں کی پوری ایک چین موجود ہو اور کسی راوی کا نام حذف نہ ہو۔ راوی ثقہ اور سچے ہوں، یعنی حدیث کے بیان کرنے والے لوگ دیانتدار، سچے اور قابل اعتماد ہوں۔ حدیث میں تضاد نہ ہو، یعنی اگر کوئی روایت قرآن یا دیگر مستند احادیث کے خلاف ہو تو اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہو۔ حدیث اور ضعیف احادیث میں فرق کرنا، علماء نے اس کے بارے میں کچھ تقسیم کی ہیں۔ سب سے پہلے صحیح حدیث، وہ حدیث جس کی سند مضبوط ہو اور اس کے راوی قابل اعتماد ہوں۔ حسن حدیث، وہ حدیث جو صحیح کے درجے تک نہ پہنچے لیکن پھر بھی قابل قبول ہو۔ ضعیف حدیث، وہ حدیث ہے جس کی سند میں کمزوری ہو۔ موضوع حدیث، وہ حدیث جو بالکل جھوٹی ہو اور نبی کریم کی طرف سے غلط منسوب کی گئی ہو۔ حدیث دین کی بنیاد ہے، اور اگر ہم کسی غلط بات کو حدیث کہہ کر پھیلا دیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ہمیشہ مستند اور تحقیق شدہ احادیث بیان کریں تاکہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکے۔